الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أوس بن شرحبيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. گلشن میں نشیمن کو میرے یہ کہہ کر جلایا مالی نے. گلشن میں نشیمن کو میرے یہ کہہ کر جلایا مالی نے. جب کوئی نشیمن جلتا ہے گلشن میں اجالا ہوتا ہے. اور جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن بیہقی کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: من مشى مع ظالم، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، لیقویہ، تاکہ اس کو طاقت پہنچائے، وہو یعلم انہ ظالم، جبکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ شخص ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو یہ اسلام سے نکل گیا. ظلم اور ظالم کا ساتھ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف ظالم کے ساتھ دینے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فقد خرج من الاسلام، کہ جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ اسلام سے باہر نکل گیا. جو خود ظالم ہو، جو خود دوسروں پر ظلم کرتا ہو، جو دوسروں پر زیادتی کرتا ہو، پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اسلام مذہب میں ظلم کو حرام قرار دیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. جس مذہب کی تعلیم ہو اور جو مذہب یہ سکھاتا ہو کہ اگر کوئی انسانوں کے ساتھ کیا جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا، اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا،
اور اس حالت میں بلی مر گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں جلایا۔ جو مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہو کہ انسان تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھا سلوک کرے، کہ جیسے ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ جو مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہو، بھلا وہ مذہب ظلم کی تعلیم دے گا، وہ مذہب زیادتی کی تعلیم دے گا۔ جو مذہب یہ کہتا ہو کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا، گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی، گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ جس مذہب کی تعلیم ہو وہ مذہب ظلم کی تعلیم دے گا۔ جو مذہب یہ اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہو کہ جب تم وضو کرو تب بھی پانی کا اسراف مت کرو، وضو کرنے میں بھی زیادہ پانی استعمال نہ کرو، وضو کرنے میں بھی زیادہ پانی مت بہاؤ، جو مذہب زیادہ پانی بہانے سے روکتا ہو، کیا وہ مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت دے گا؟ وہ مذہب ظلم کرنے کی اجازت دے گا؟ جس مذہب کی تعلیم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، ظلم ہونے سے اس کو بچایا جائے، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو تاکہ وہ دوسروں پر ظلم نہ کرنے پائے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ ایسی ضروری تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے، اور ایسے انداز میں بتایا ہے کہ پہلے سوال کیا اور پہلے ایک طریقے سے اس طرح نصیحت کی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ دیکھو تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو یہ عجیب بات تھی کہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی، یہ سوال پیدا ہوا صحابہ کرام کے ذہنوں میں، اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ آپ نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، کل قیامت کے دن یہ ظلم تاریکی ہوگا، جس کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اندھیر نہ کرو، کل قیامت کے دن یہ اندھیرا بن جائے گا۔ جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہو کہ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھا لے، ظلمن یتیموں کا مال کھا لے، وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین، ایک بالش زمین ظلمن ہڑپ کر لی، ایک بالش زمین اگر کسی نے ظلمن ہڑپ کر لی، اس پر قبضہ کر لیا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر، ہار بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ ایک زمین نہیں، 7 زمینیں جو ہیں اور 7 زمینوں کو اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اس کے بوجھ کو وہ ڈھوئے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک صحابی کا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک عورت نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا مروان کی حکومت میں کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ جھوٹا مقدمہ تھا، جھوٹی بات تھی۔ تو مروان نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے خلاف ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ تم نے اس کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا
بھلا میں کیسے کسی کی زمین ناجائز طور پہ لے سکتا ہوں جبکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ مروان نے کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی کسی کے ایک بالی سے زمین ظلمن لے لے گا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں اللہ ڈالے گا۔ یہ حدیث سن کر مروان خاموش ہو گیا اور پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس عورت کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ اس نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا، اے اللہ تو اسے اندھا کر دے اور اسی کی زمین میں اس کی موت آئے۔ یہاں تک کہ وہ عورت پھر اندھی ہوئی، اللہ نے اس عورت کو اندھا کیا اور وہ جب ٹھوکر لگتا تھا اور گلیوں میں چلتی تھی وہ خود کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگی ہے۔ یہاں تک کہ اسی زمین میں جس کے خلاف اس نے مقدمہ کیا تھا وہاں ایک کنواں تھا، اسی میں چل رہی تھی اور کنویں میں گر کر مر گئی۔ آج ظلم کا مزاج بنتا جا رہا، باپ اولاد پہ ظلم کر رہا، شوہر بیوی پر ظلم، بھائی بھائی پر ظلم، پڑوسی پڑوسی پر ظلم، برادری والے برادری والوں پر ظلم، ایک ظلم کا مزاج بنتا جا رہا۔ جبکہ ہمارے مذہب کی تعلیم تو یہ تھی کہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو شرمندہ اور رسوا نہ کرے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدری 3 مرات، آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ کفى بالمرء كذبا کہ ان يحقر اخاه المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو ہم ظلم سے روکا گیا، ظلم سے منع کیا گیا، ظلم کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طریقے سے ظلم سے ملتے جلتے 2-3 الفاظ اور قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ قرآن نے بغی کا استعمال کیا ہے ظلم کے بعد، ظلم ہی کے طور پر، اور ایک عدوان کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تم کو منع کرتا ہے فحش باتوں سے، گناہ کی باتوں سے اور سرکشی سے، ظلم سے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر، تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ پر اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اگر ظلم دیکھا جائے تو ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ظلم کہ بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے، بندہ اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، اپنے رب کی نافرمانی کرے، اپنے رب کا انکار کرے، اپنے رب کی ناشکری کرے۔ اللہ فرماتا والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔
ظلم کہتے ہیں عربی میں وضع الشیء فی غیر محلی، وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ ہے وہاں سے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ٹوپی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ سر پہ لگائی جائے۔ اگر کوئی اس ٹوپی کو سر سے اٹھا کر قدموں میں ڈال رہا ہے، کوئی اپنی پگڑی سر سے اتار کر کسی کی قدموں میں رکھ رہا ہے، یہ ٹوپی کے ساتھ اور پگڑی کے ساتھ ظلم کر رہا۔ چشمہ آنکھ میں لگانے کی چیز ہے، اگر کوئی چشمہ اٹھا کے زمین میں رکھے اور وہ چشمہ ٹوٹے گا تو ظلم ہو رہا پھر چشمے کے ساتھ۔ یہ پیشانی اللہ نے اس لیے بنائی تھی تاکہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، تاکہ یہ پیشانی اگر خم ہو تو اللہ کے حضور میں خم ہو۔ اگر یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو پھر ظلم ہے اس پیشانی کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان خود اپنے ساتھ کرے، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سرکشی کرے، ان کا کہنا نہ مانے، اپنی خواہشات پر عمل کرے، جیسے کہ پہلی قوموں نے کیا، قوم عاد نے کیا، قوم سمود نے کیا، قوم لوط نے کیا، قوم شعیب نے کیا، اور پھر انجام کار یہ ہوا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ کسی کو جو ہے طوفان بھیج کر اللہ نے برباد کیا، کسی کو آندھی بھیج کر اللہ نے برباد کیا، کسی پہ زلزلہ آیا اور کوئی بستی آسمان تک اٹھا کر زمین پر پٹک دی گئی، کسی کی شکلیں اللہ نے بدل دی، مسخ کر دی۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تیسری قسم ظلم کی وہ ہے کہ پھر انسان دوسروں کے ساتھ ظلم کرے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ کسی کو آدمی تماشا لگا دیا، کسی کو آدمی گالی بک دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، بیوی کا مہر کوئی کھا جائے، یہ ظلم ہے۔ غیبت ظلم ہے، چوری ظلم ہے، کسی پر بہتان لگانا ظلم ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے۔ تو تیسری قسم ظلم کی ہے کہ آدمی کسی پر زیادتی کرے۔ تو تیسری قسم جو ظلم کی ہے یہی عام ہے آج، یہ چیز آج عام ہے کہ آدمی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، ہر ایک دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا۔ آئے دن ایسی باتیں آتی ہیں سامنے، کسی کی عزت پہ حملہ ہو گیا، کسی کے مکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا، کسی نے کسی کے سامان پر ناجائز طور پہ قبضہ کر لیا۔ ظلم ہمیشہ آدمی اپنے کمزور والوں ہی پر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی کوئی چیز قسم کھا کر لے لی، کسی مسلمان کی کوئی چیز قسم کھا کر لے لی، اللہ نے جہنم کو اس پر واجب کر دیا اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ جہنم کو اس پر واجب کر دیا، جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول چاہے وہ معمولی چیز کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَصِيبًا مِنْ عَرَاضٍ، اگرچہ وہ پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو جس سے مسواک تیار کی جاتی ہے، مسواک کی وہ لکڑی بھی اگر کسی نے ظلماً اور چھوٹی قسم کھا کر حاصل کر لیا، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ تو ظلم کا معاملہ بہت نازک ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے
لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پھر آواز نکالنے کی مہلت نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے مہلت دیا ہدایت کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ ظلم پر ظلم کرتا رہا۔ پھر اللہ نے پانی میں ڈبو کے مارا اس کو۔ وہی ابو جہل، وہی عتبہ، وہی شیبہ، وہی امیہ، وہی ولید، جن لوگوں نے مظلوم صحابہ کرام پر ظلم کیا تھا، حضرت بلال حبشی پر ظلم کیا تھا، ان کا جو آقا تھا امیہ نے، اور پھر وہی سردار ہے۔ بدر کا میدان ہے، حضرت بلال دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو امیر تھا، ان کا جو آقا تھا، اس کو حضرت حمزہ قتل کر رہے ہیں، امیہ کو قتل کر رہے ہیں۔ کتنا سکون ملا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ سب کے سب بدر کے اندھے کنویں میں ڈالے گئے۔ ظالم زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ظلم کی ناؤ زیادہ دن کامیاب نہیں رہتی، ظالموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بس یہ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تھا، اس شام کے ساتھ بھیجا تھا کہ مدینے سے روانہ ہو رہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں بات کرتے ہوئے۔ حضرت معاذ بار بار کہہ رہے اللہ کے سن میں نیچے اتر جاؤں، آپ منع کرتے رہے تم اوپر ہی رہو، سواری پر رہو۔ آپ پیدل چل رہے ہیں اور حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں اور مدینے سے باہر نکل رہے ہیں، آپ ان کو رخصت کر رہے ہیں، اسی میں نصیحت کر رہے ہیں آپ کہ گورنر بنا کے بھیج رہے تھے یمن کا، حاکم بنا کے بھیج رہے تھے یمن کا، نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ شاید میری تم سے آخری ملاقات ہو، اب تم جب واپس آؤ یمن سے تو مجھ سے ملاقات نہ ہو بلکہ میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے تم گزرو گے۔ ایک محبوب دوسرے محبوب سے جدا ہو رہا کہ معاذ وہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، قسم خدا کے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے جواب دیا انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بھی تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے موقع پر ایک محبوب دوسرے محبوب سے کہہ رہا کہ معاذ شاید اب تم سے میری ملاقات نہ ہو۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب حضرت معاذ یمن سے واپس آئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اور جب مدینے آئے ہیں تو حضور کی قبر اور مسجد کے پاس سے گزرے تو روئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں حضرت معاذ۔ آپ نے ان کو جو نصیحت کی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ حاکم بن کر جا رہے ہو، گورنر بن کر جا رہے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بددعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، کبھی کسی مظلوم کی بددعا مت لینا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاجر فاسق کیوں نہ ہو، اس کا فسق اس کے ساتھ، اس کا فجور اس کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اگر مظلوم ہوگا وہ بددعا کرے گا تو اس کی بددعا اللہ سنے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ وإن كان كافرا ليس دونه حجاب، مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے تم ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کرنے والا ظالم راتوں کو سو جاتا ہے لیکن مظلوم کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اس کے خلاف بددعا کرتا ہے، اللہ کی آنکھ سوتی نہیں ہے۔
ظالم سوتا ہے، اللہ نہیں سوتا، وہ مظلوم کے بددعا سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور پھر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ مکے کے ایک عالم نے وہاں کے مسیح میں تقریر کیا اور تقریر دوران ایک واقعہ بتایا کہ کسی ملک کا ایک آدمی سعودی عرب کمانے کے لیے آیا تھا، مکے میں آیا تھا، اس کا کفیل ظالم تھا، اس کو تنخواہ نہیں دیا کرتا تھا، مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، تنخواہ اس کو نہیں مل رہی۔ یہ جا کے کفیل سے کہتا تھا میرے بوڑھے ماں باپ ہیں وطن میں، میری بیوی بچے ہیں، میں ہی کمانے والا ہوں، مجھے تنخواہ دے دو، مجھے پیسے دے دو تاکہ میں وطن بھیج سکوں پیسہ۔ وہ کفیل پیسے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کفیل سے کہا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں تمہارے خلاف بددعا کروں گا۔ اس عرب کفیل نے کہا ٹھیک ہے بددعا، جاؤ کعبے کے پاس جا کے بددعا کرنا۔ ایسی جرات اس نے کی، ایسی بات اس نے کہی، یہاں نہیں، جاؤ کعبے میں جا کے میرے خلاف بددعا کرو۔ اور پھر وہ گیا کعبے کے سامنے اور جا کے اس نے بددعا کی اپنے کفیل کے حق میں، یہاں تک کہ کفیل بیمار پڑا، شدید بیماری اس کو لائے کوئی، مہینوں اسپتال میں پڑا رہا۔ وہ اس کے انڈر میں یہ کام کرنے والے ملازم اس کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا کفیل بستر میں پڑا ہوا ہے، مہینوں سے بیمار پڑا ہے۔ کفیل نے پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں بددعا کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے بددعا کی تھی، تمہارے کہنے کے مطابق کعبے میں جا کے ہم نے بددعا کی۔ کفیل نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ اس کے جو حقوق ہیں اس کو دے دو، اس کے حقوق اس کو ادا کر دو، اور اس ملازم سے کہا کہ اب تم میرے حق میں شفا کی اللہ سے دعا کر دو۔ تو جو کسی پر ظلم کرتا ہے، جو کسی پر زیادتی کرتا ہے، تو مظلوم کے بددعا اس کو لگتی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو ظلم کا مزاج جو آج اوپر سے لے کے نیچے تک، حکمراں سے لے کر عوام تک ایک ظلم کا مزاج بنتا جا رہا۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے بتایا کہ آج 2 پیسے اللہ نے دے دیے ہیں، کوئی ان کے اندر میں کام کر رہا، ظالمانہ رویہ شروع کر رہا اس کے ساتھ، وہ احسان نہیں کر رہا، وہ رحم دلی سے نہیں پیش آ رہا۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کا مزاج بناؤ، نرمی کا مزاج بناؤ، دوسروں کے آنسو دیکھ کر کے دل بے چین ہو جائے، دوسروں کی پریشانی دیکھ کر ہمارے پسینے نکل آئے۔ اس لیے پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اسلام کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوا، مہلت ضرور ملی ہے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئی ہے تو بہت سخت پکڑ آئی ہے۔ تو ظلم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جیسے کہ حدیث میں چھوٹا ظلم یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی پینو کی ایک ٹہنی بھی لے لے، معمولی چیز آپ نے بتایا، اس کے بارے میں وعید ہے۔ تو چھوٹا سا ظلم ہو چاہے بڑا ظلم ہو، ہم اس سے بچیں، گھر میں ہمارا سلوک ظالمانہ نہ ہو کہ ہم گھر میں جائیں بیوی بچے دیکھ کر کونے میں دبک جائیں کہ جو ہے ایک ظالم آ رہا، شوہر نہیں آ رہا ظالم آ رہا، باپ نہیں آ رہا ایک ظالم آ رہا، اور صبح میں دوستوں کی محفل میں سینہ پھلا کے کہے میں تو بہت روب رکھتا ہوں، میں جب گھر جاتا ہوں بیوی الگ دیکھ کے کمرے میں گھس جاتی ہے، بچے دوسرے کمرے میں گھس جاتے ہیں، مجھ سے سب بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یعنی آپ انسان ہیں، آپ شیر ہیں، آپ انسان ہیں، آپ جانور ہیں، یہ سارے لوگ آپ سے ڈرے ہیں۔ مزاج ہمارا نرم ہو، رویہ ہمارا اچھا ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظلم کی فہرست میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم دل بنائے، دوسروں کا ترس کھانے والا بنائے، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا بنائے۔ اللہ ہر طرح کے ظلم سے، زیادتی سے، طغیان سے، سرکشی سے، ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔